وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 195 میں سورة الكهف آیت نمبر 18 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. کلمت وتحسبهم میں حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ حا پہ جزم ہے لہذا ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے. با پہ اور ہا پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ایقاظاً میں قاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا کریں گے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. قاف کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. ایقاظا. وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وہ بھی حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الواو آتا ہے. کلمت وہم. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ایقاظا وہم. کلمت رقود میں حرف الراء پہ پیش ہے لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. قاف کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو دال پہ جزم سے رکیں گے لہذا یہاں دال کا حکم ہوگا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ پہ رکیں گے. رقود. اور ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے پھر حرف الواو ہے کلمت ونقلبهم، تو یہاں حکم ہوگا ادغام بغنہ. ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. رقود ونقلبهم. کلمت نقلبهم میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. کیونکہ تشدید زیر کا ہے لہذا ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ذاتہ میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخر میں تے پہ زبر ہے لہذا ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الشمال میں شین پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت کلبہم میں یہاں لام ساکن ہے لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف الباء آتا ہے. کلمت باسطن میں با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ. کلمت باسطن میں با حروف ترقیق میں سے ہے تو ہمیں با کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. سین بھی حروف ترقیق میں سے ہے تو ہم سین کو پتلی آواز میں پڑھیں گے، لیکن حرف تو حروف تفخیم میں سے ہے، ہمیں تو کو موٹی آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھنا ہے. باسطن. اور کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے پھر حرف دال آتا ہے. کلمت ذراعیہ میں دال حروف الاخفاء میں سے ہے
تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ باسط ذراعیہ، کلمت ذراعیہ میں حرف الراء پہ زبر ہے، لہذا ہمیں راء کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت بالوصید میں حرف الصاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ آخری میں اگر ہم یہ کلمہ پہ رکے تو دال پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، بالوصید۔ اور ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت لوی کے آخری میں واو کے نیچے زیر ہے، لہذا ہم زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت اطلعت کی شروعات میں الف ہے، لیکن یہ حمزۃ وصل ہے، ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، واو کے بعد حرف الطو کو پڑھیں گے۔ یہاں طو پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر حرف الطو کو پڑھنا ہے۔ یہاں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہم حرف العین کو جزم سے پڑھیں گے۔ کلمت لولیت میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے۔ کلمت فرارن میں یہاں رے پہ زبر ہے، پھر مد الف ہے، تو ہم یہ دونوں حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے۔ کلمت ولملئت، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، لہذا ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ فرارا ولملئت، کلمت لملئت میں لام پہ زبر ہے، میم پہ پیش ہے، پھر لام کے نیچے زیر ہے۔ ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے، کیونکہ حمزہ پہ جزم ہے لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے، اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ کلمت منہم کے آخری میں میم ساکن ہے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت رعبہ میں حرف العین پہ جزم ہے تو ہم حرف العین کو ظاہر کریں گے، اور با پہ تنوین زبر ہے تو ہم یہ کلمہ پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتی ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔